بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 1947 تک کے حالات تک بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، اور ہم نے دیکھا تھا، آپ نے کچھ بتایا بھی تھا کہ ہجرت کا فیصلہ کیوں کیا گیا 47 میں، اور کیا حالات تھے جب جماعت جانتی تھی کہ کس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بتائیں کہ جب ہم تقسیم ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دو آراء تھیں، بعض مسلمان اس پاکستان کے حق میں تھے، بعض پاکستان کے خلاف تھے۔ تو یہ جو ٹو سائیڈز آف دا سٹوری ہے، یہ جو آرگیومنٹس ہیں، یہ جو دلائل تھے دونوں طرف کے مسلمان دیتے، اس کی کچھ اگر آپ تفصیل بتا دیں، کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو تو ہمیشہ ہی اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ایک علیحدہ ریاست قائم ہو، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ڈائیورجنٹ ویوز ہمیں ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصل میں مسلمانان ہندوستان نے اگر انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے تو اسلام کی وجہ سے، اگر ان کا نقصان ہوا ہے تو سفر کرنا پڑا ہے تو اسلام کی وجہ سے، اور یہ مسلمانان ہندوستان کا جو ترہ امتیاز ہے، ان کی وابستگی جو ہے اسلام کے ساتھ ایک خاص ہے۔ تو جب 1857 کے بعد اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک مشہور ہسٹورین نے، کانٹول سمتھ نے، مسلمانوں کا جو پرابلم ہے وہ سم اپ کیا ہے۔ فنڈامنٹل ملیز آف دا ماڈرن مسلم از دا سینس دیٹ سم تھنگ ہیز گون رانگ ود دیئر ہسٹری۔ فنڈامنٹل پرابلم آف دا ماڈرن مسلم از ہاؤ ٹو ریہیبلیٹیٹ دیٹ ہسٹری، کہ اس ہسٹری کا احیاء کیسے کیا جائے، ریہیبلیٹیٹ کیسے اس ہسٹری کو کیا جائے، یہ پرابلم ہے مسلمانوں کا۔ تو علماء جو ارریلیونٹ ہو گئے تھے 1857 کے بعد، پہلی بار تحریک خلافت کے موقع پہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو نفسیاتی سہارا دیا ہوا تھا۔ تحریک خلافت دنیا میں قائم ہے، ترکی ایک بڑی امپائر ہے، تو پہلی بار یہ جب یہ آئی، اس پہ کوئی ٹرائل اس فیس کرنا شروع کیا، اس نے ترکی جو ہے ٹرائل میں سے گزرا، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، تو مسلمان کا ریئیکشن جو تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن تھا، بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ یعنی اس چندے کی تحریک میں بعض اوقات ماؤں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہا جی میرے پاس یہ بچہ ہی ہے، میرا یہی چندے میں لے لیں، اس طرح کا ان کا رسپانس تھا۔ تو علماء بینگ اے کسٹوڈین آف اسلامک ہیریٹیج، وہ میدان میں آ گئے، اور اس چیز سے وہ ایک دوبارہ انہیں موقع مل گیا کہ وہ مین سٹریم میں آ گئے۔ کانگریس نے اس موقع پہ کہا کہ جی مسلمان اس وقت اپنی تاریخ کے نازک دور سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، تو ہم ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ اس پہ علماء بہت زیادہ اس پہ ان کے گاندھی جی کے مطلب ان کے مشکور ہو گئے، شکر گزار ہو گئے۔ تو اس پہ لیکن جب خلافت کی تحریک خود ادھر سے انسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا گیا کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور وہ خلیفہ اور شیخ الاسلام میرے کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ انسٹیٹیوشن ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد مسلمانان ہندوستان جو علماء کو لے کے آئے تھے مین سٹریم میں، اب ان کو کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ ہم کیسے اس مین سٹریم میں رہیں۔ تو کانگریس سے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ کانگریس کا ایک اپنا بیانیہ تھا کہ نیشنلزم ہونا چاہیے، ایک نیشنلسٹ جماعت تھی کہ کوئی فرقہ وارانہ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نمائندگی کر رہی تھی پڑھے لکھے روشن خیال طبقے کی، تمام طبقات مسلمانوں کی۔ جب سر فضل حسین نے لکھنؤ پیکٹ کے تحت ہونے والے جو 45.1% نشستیں مسلمانوں کو دی گئیں اسمبلیوں میں، سر فضل حسین نے کہا کہ یہی تعلیمی اداروں میں بھی ہوں گی، میڈیکل انسٹیٹیوشن میں بھی ہوں گی، سروسز میں بھی یہی ہوں گی، اس پہ ہندو محاسبہ بہت خلاف ہوگی۔ اور اس نے اسمبلی میں کہا، پنجاب اسمبلی میں نریندر ناتھ نے، کہ اورنگزیب نہ بنو، اکبر بنو۔ تو اس طرح کانگریس نے دیکھا جن علماء کے ساتھ ہمارا تعاون ہو چکا ہے، اگر ہم ان کو استعمال کریں، ان علماء کو اس ڈائنامکس کی کوئی خبر نہیں تھی
وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس کانگریس کے عزائم جو ہیں وہ ہیں ترقی پسند جماعت ہے، یہ اس طرح کا نظام نافذ کرے سوشلزم سے ملتا جلتا، یہی اسلام کی تعلیم ہے، لہذا حکومت علیہ قائم ہو جائے گی، ہندوستان کے مسلمان بھی یونائٹ رہیں گے۔ چونکہ ان کو لیگل معاملات کا علم نہیں تھا، انہوں نے بھرپور مخالفت کی، کانگریس نے ان کو میدان میں اتار دیا، ہر موقع پہ انہوں نے ان کو سے کام لیا، اور یہاں تک کشمیر کاز پہ یہ خلاف ہو گئے، نہرو رپورٹ میں یہ حق میں تھے حالانکہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس طرح جب پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی ہے تو وہ دسمبر 1929 میں یہ احرار کانفرنس بنی ہے ادھر لاہور میں، تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کی قائد اعظم کفر کے فتوے دیے گئے، کہا گیا کہ یہ برطانوی اقدار کا جھانسا ہے، اور پھر کہا گیا ملائن کرنے کی کوشش کی گئی کس طرح لوگ جو ہیں وہ ہٹ جائیں۔ یہ اس طرح دیوانہ ہو گئے تھے ان کی محبت میں کہ اطالعہ شاہ بخاری صاحب نے اپنا نام کرپا رام برہم چاری رکھ لیا۔